محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے آپ یہ سید امین القادری صاحب کی ویڈیو دیکھیے، اس کے بعد تبصرہ کرتے ہیں۔ کہ تقدیر بدلنے کی بات چلی ہے، ایک خاتون کا بچہ مر گیا، انتقال ہو گیا اس کا۔ وہ آئی روتے دھوتے کہ میرا بچہ مر گیا۔ لوگوں نے کہا ابو صالح کا بیٹا، ابو صالح کا شہزادہ، ننھا سا بچہ ہے، اس کا شوق ہے کہ وہ بچوں کو جمع کر کے کھیلتا ہے۔ بچوں مر جاؤ تو وہ سب گر پڑتے ہیں، اور کہتا ہے بچوں زندہ ہو جاؤ تو وہ سب اٹھ جاتے ہیں۔ ہائے ہائے، کوئی گلی ڈنڈا کھیلے، کوئی کچولی کھیلے، کوئی گیند کھیلے، میرا غوث عجیب کھیل کھیلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ارے ان کا کھیل بچپنے میں وہ ہیں، یہ بچے ایسے ہیں کہ یہ کچے ان کی طرح نہیں ہو سکتے۔ بے شک یہ نبی کی طرح ہونے کی دعویٰ کرتے ہیں، ارے ذرا میرے غوث کی طرح تو ہو کے دکھاؤ۔ بچپنے میں خدا جانے کیا کیا کھیلا ہے، لیکن یہ میرے غوث کی شان ہے جو یوں کھیلتے ہیں، کھیل کھیل مردے جلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کھیل کھیل مردے جلانا جس کی شان ہو۔ ارے عبد القادر جیلانی بتا رہے ہیں کہ میرے نانا کی برابری کرنے والوں پہلے مجھے تو دیکھ لو، اور مجھے دیکھنے والوں پہلے میرا بچپنا تو دیکھ لو۔ بچپن کیسا ہے، کھیل کھیل مردے جلا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا ابو صالح کا بیٹا عبد القادر ننھا سا بچہ ہے، بچوں سے کہتا ہے مر جاؤ تو گر پڑتے ہیں، کم بسم اللہ کہتا ہے تو زندہ ہو جاتے ہیں۔ جب وہ بچوں سے کہے مر جاؤ تو اپنا بچہ مرا ہوا ملا دینا، وہ لائی، جب بچے گر پڑے تو اپنا بچہ ملا دیا۔ میرے غوث نے کہا کم بسم اللہ، سبحان اللہ۔ سب کھڑے ہو گئے، وہی مرا رہا۔ تو عورت قدموں پہ گر گئی، شہزادے سب کے بچے جلا دیے، میرا؟ ارشاد ہوا مائی جس کو ہم نے مارا تھا اس کو جلا دیا، سبحان اللہ۔ جس کو خدا نے مارا ہم اس کو کیسے جلا سکتے ہیں؟ عرض کیا شہزادے قدم نہیں چھوڑوں گی جب تک میرا بچہ زندہ نہ ہو جائے۔ آسمان کی طرف دیکھا، ننھے ننھے ہاتھوں سے مٹایا، ہوا میں کچھ مٹایا اور اپنی انگلی کے اشارے سے کچھ لکھا، اور بچے کی طرف توجہ کہہ کے کہتے کم باذن اللہ، اٹھ کر کھڑا ہو، سبحان اللہ، اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بچے کو زندہ دیکھ کر پھر قدم پکڑ لیے۔ یہ بتائیے آپ نے ہوا میں مٹایا کیا، لکھا کیا؟ فرمایا مائی تیرا کام ہو گیا، چلی جا۔ کہا نہیں جاؤں گی، جب تک بتائیں گے نہیں جاؤں گی۔ تو فرمایا مائی تیرا بیٹا لوح محفوظ پر میں نے دیکھا مردوں کی فہرست میں اس کا نام لکھا ہوا تھا، تو میں نے لوح محفوظ سے مردوں کی فہرست سے تیرے بیٹے کا نام مٹا دیا، اور زندوں کی فہرست میں نے اس کا نام لکھ دیا۔ اللہ نے تیرے بیٹے کو زندگی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ جناب سید امین القادری صاحب ایک واقعے کو بیان کر رہے ہیں، اور شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس کی نسبت کی، اور اس واقعے کو بیان کیا کہ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے تھے، چھوٹے بچے تھے، اور وہ کھیل کھیلا کرتے تھے، اور وہ بچوں کو جب کہہ دیتے تھے کہ بچے مر جاؤ، بچوں کو حکم دیتے تھے مرنے کا تو بچے مر جاتے تھے، اور جب بچوں کو حکم دیتے تھے کہ قم باذن اللہ، اٹھ جاؤ، اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ، تو اٹھ جایا کرتے تھے۔ یہ واقعہ سید امین القادری صاحب نے بیان کیا۔ امین القادری صاحب نے اس واقعے کو کس معتبر اور مستند کتاب میں پڑھا ہے؟ سید امین القادری صاحب اور ان کے ماننے والے، ان کے معتقدین پر یہ ضروری ہے کہ وہ اس واقعے کو بتائیں کہ یہ واقعہ کس معتبر اور مستند کتاب میں لکھا ہے۔ یہ نہیں بتا سکتے۔ اگر ہم اپنی طرف سے بتائیں کہ یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، من گھڑت ہے، نہیں سننا چاہیے، عوام کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہیے، عوام کو گمراہ مت کرو، عوام کے سامنے کہانیاں اور من گھڑت واقعات مت سناؤ۔ اس واقعے کی حقیقت کیا ہے، اس واقعے کی اصلیت کیا ہے؟ اگر میں اپنی تحقیق بتاؤں یا علماء دیوبند کی تحقیق بتاؤں، علماء حق کی تحقیق بتاؤں، تو لوگ اعتراض کرنے لگیں گے کہ یہ تو دیوبندیوں نے بتایا ہے، یہ تو دیوبندی حضرات نے کہا کہ صحیح نہیں ہے، یا یہ مولانا صاحب بتا رہے ہیں صحیح نہیں ہے، اشکالات ہونے لگیں گے۔ چلیے آئیے دیکھتے ہیں کہ امین القادری صاحب ہی کے مسلک کے ماننے والوں نے، امین القادری صاحب ہی کے مذہب کے ماننے والوں نے، یا ان کے علماء نے، ان کے اکابر نے اس واقعے کو کس حد تک صحیح کہا ہے، یا اس کے بیان کرنے والے پر کیا حکم عائد ہوتا ہے، اس کے بارے میں ان کے علماء نے کیا لکھا ہے، میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور ایک نظر ڈالتے ہیں انہی کی کتابوں کی طرف۔ دیکھیے یہ میرے پاس ہے
فتاوی تاج الشریعہ، علامہ مولانا مفتی محمد اختر رضا صاحب۔ اس فتاوے کے اندر اور اس کتاب کے اندر ایک سوال کرنے والے نے اسی واقعے کے بارے میں سوال کیا ہے کہ جو واقعہ امین القادری صاحب نے بیان کیا ہے۔ دیکھیے کیا بیان کرتے ہیں، کیا سوال کیا ہے، اور یہی واقعہ جو امین القادری صاحب نے بیان کیا ہے اسی واقعے کے تعلق سے اس فتاوے کے اندر معلوم کیا گیا ہے۔ فتاوی تاج الشریعہ ہے، جلد نمبر 4 ہے، اور صفحہ نمبر اس کا 105 اور 106 ہے، اور مسئلہ نمبر 473 ہے۔ عنوان یہ ڈالا ہے کہ غوث اعظم کی طرف منسوب ایک واقعے کے متعلق سوال۔ پہلے آپ یہ واقعہ سن لیجئے مختصراً۔ ماہ ربیع الاخر میں ایک جمعے میں قبل نماز جمعہ ہمارے محلے کی مسجد کے امام صاحب نے فضائل و کرامات غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں تقریر کرتے ہوئے یہ بیان کیا کہ حضور غوث الاعظم اپنے بچپن میں بچوں کے ساتھ مل کر ایک کھیل کھیلا کرتے تھے۔ وہ کھیل عام بچوں کے کھیل سے جدا ہوتا تھا، یعنی وہ بچوں کو زمین پر لٹا دیا کرتے تھے اور ان کو مردہ بتلا کر لفظ قم باذن اللہ فرما کر بچے کو ٹھوکر مارتے وہ اٹھ جاتا، جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو جا، اور بچے ترتیب سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ انہی ایام میں ایک ضعیفہ کا ایک بچہ وفات اصلی کی زد میں آ گیا، یعنی حقیقتاً اس کا بچہ مر گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا، جس کے سبب وہ ضعیفہ بوڑھی عورت رو رہی تھی۔ کسی نے اسے روتا دیکھ کر کہا کہ اس شہر بغداد میں عبد القادر نام کا ایک بچہ ہے، وہ ٹھوکر مار کر زندہ کر دیتا ہے، تم اسے وہاں لے جاؤ۔ اس پر وہ ضعیفہ اپنے مردہ بچے کو لے کر وہاں پہنچی۔ آپ نے مردہ بچے کو دوسرے زندہ بچوں کی صف میں لٹا دیا۔ کھیل شروع ہوا، اور ہمیشہ کی طرح غوث الاعظم قم باذن اللہ کہتے ہوئے بچوں کو ٹھوکر مارتے رہے، اور بچے اٹھ کر کھڑے ہوتے رہے، لیکن وہ بچہ جو مردہ تھا نہیں اٹھا۔ آپ نے جب دیکھا کہ یہ بچہ کیوں نہیں اٹھا تو فرمایا قم باذنی، یہ فرمانا تھا کہ بچہ فوراً اٹھ گیا۔ مقرر کی اس تقریر سے حاضرین نے غوث الاعظم کی شان میں اچھے الفاظ سے مدح سرائی کی۔ اس کے بعد تقریر ختم ہو گئی، لیکن نماز ختم ہو جانے پر نمازیوں میں سے ایک صاحب نے امام صاحب سے کہا کہ ایسا واقعہ آج تک نہ تو کبھی علماء کے ذریعے سننے میں آیا اور نہ کتابوں میں دیکھنے کو ملا، آپ نے یہ واقعہ کیسے بیان فرمایا؟ تو امام صاحب نے جواب میں کہا کہ میں نے یہ واقعہ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی کی تصنیف کردہ کتاب میں پڑھا ہے اور اس کے حوالے سے بیان کیا۔ ان صاحب نے اعظمی صاحب کی قریب کتابوں کا مطالعہ کیا جو اسی شہر میں موجود ہیں، مگر اس واقعے کو نہیں پایا۔ تو امام صاحب سے مقرر دوبارہ کہا، تو امام صاحب نے بھی مقرر یہی کہا کہ میں نے اعظمی صاحب کی کتاب کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ ان صاحب نے کچھ اور کتاب اعظمی صاحب کی تلاش کی اور مطالعہ کیا، مگر یہ واقعہ نہیں پایا، اور امام صاحب نے مقرر فرمایا کہ یہ واقعہ ہے اور میں نے اعظمی صاحب ہی کی تصنیف کردہ کتابوں میں پڑھا ہے، اور پڑھنے کے بعد ہی واقعہ بیان کیا ہے جو صحیح ہے۔ اس کے بعد اس واقعے پر چیمی گوئیاں اور نکتہ چینیاں ہو رہی تھی کہ امام صاحب نے قریب 1.5 ماہ بعد انہی صاحب سے جو معترض تھے، اعتراض کرنے والے تھے، کہا کہ یہ واقعہ جو میں نے بیان کیا تھا دراصل غوث اعظم کا نہ ہو کر شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ تو اس سوال کے بارے میں دریافت کیا، دیکھیے جواب کیا دیتے ہیں۔ جواب: واقعے کی نسبت غوث پاک کی طرف ہو، یعنی یہ جو واقعہ سید امین القادری صاحب نے بیان کیا ہے، امین القادری صاحب نے بیان کیا ہے، اس واقعے کی نسبت غوث پاک کی طرف ہو یا شمس تبریز کی جانب، امام پر بہرحال ثبوت دینا لازم ہے۔ یعنی امین القادری صاحب جب یہ بیان عوام کے درمیان بیان کر رہے ہیں تو امین القادری صاحب پر یہ لازم ہے کہ ثبوت دیں کہ کس معتمد اور کس مستند کتاب کے اندر اس کو پڑھا ہے۔ اگر ثبوت دے تو خیر، ورنہ بے توبہ و رجوع اسے امام بنانا گناہ ہے۔ یعنی پہلے تو ثبوت مانگا جا رہا ہے، لیکن اگر ثبوت نہیں دے سکتے تو اسے امام بنانا، اس کی توبہ کے بغیر اسے توبہ کرنی چاہیے، اسے رجوع کرنا چاہیے، استغفار پڑھنا چاہیے۔ اور یہ جناب لوگوں کے درمیان ایسے واقعات کو بیان کر رہے ہیں، لوگوں کو رسول اللہ کی تعلیمات سے دور کر رہے ہیں، صحابہ اکرام کے واقعات سے دور کر رہے ہیں، من گھڑت واقعات سنا رہے ہیں، کہانیاں سنا رہے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، ان واقعات سے بچیں اور ان کہانیوں سے بچیں جو من گھڑت واقعات ہیں، ان واقعات سے بچیں اور حقیقی دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے واقعات کو پڑھیں، صحابہ اکرام کی تعلیمات کو پڑھیں، صحابہ اکرام کے واقعات کو پڑھیں، ان واقعات کو پڑھیں جو احادیث کے اندر مذکور ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ تو معزز ناظرین، آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے اور امین القادری صاحب کے بارے میں کیا رائے ہے؟
آپ کمنٹ باکس کے اندر ضرور بتلائیں اور اپنی رائے ظاہر کریں، اور اسی طرح کی تحقیق کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تمام فتنوں سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین فقط والسلام۔